ہم کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ہی تلوار سے ہانکے، یہ نہیں ہے کہ آج مردہ والا مسئلہ یہ ہے، اس پہ میرا کلپ چڑھ چکا ہے یوٹیوب کے اوپر، کیا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا گستاخی ہے؟ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. میرا حال 40,000 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو، مور دین 40. ایک ایک چیز میں نے قرآن پاک سے 3 حوالے دیے ہیں، بخاری سے 5 حوالے دیے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، وفات کا لفظ، خرج من الدنیا، فارق الدنیا، یہ سارے لفظ عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ یہ لوگ بولنے والے تھے. قرآن پاک میں الفاظ موجود ہوئے ہیں. رہا یہ کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مردہ ہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. اس کی بجائے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حیات کا انکار نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے، کیا یہ لفظ اس طریقے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مینشن کیا ہو کہ نبی مردہ ہیں، نعوذ باللہ، مجھے کسی ویڈیو میں نہیں ملا. جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں. تو سر فوت شدہ تو صحیح مان رہے ہیں نا، نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے نا. میرا کلپ چڑھا، یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے. میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفنایا گیا، آپ کی قبر مبارک موجود ہے، تو وفات تو ہوئی ہے. رہا وہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں. اموات کا لفظ ہے، مت کہو. دوسری جگہ قرآن خود کہہ رہا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اچھا، خود قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ. موت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے خود استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. او قتل، یا قتل ہو جائیں، شہید کا لفظ بھی نہیں. یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے. 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے. میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا. اس وقت جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا، نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوسچن آنسر سیشن. اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا، جب تک میں خاموش نہ ہو جائے اس وقت آپ نہ بولیں. تو موت کا لفظ تو خود استعمال کیا. اب قرآن کس موت کی مخالفت کر رہا ہے؟ بیسیکلی کافر یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے دیکھو جوانی میں مر گئے، بچے چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا یار ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے لیے مرے، اللہ نے ان کو ایک اور زندگی دے دی ہے. یہ کافروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، تم ان پہ افسوس کر رہے ہو، مر گئے، بچے چھوڑ گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، خاندان اجڑ گیا. نا اللہ نے ان کو بہت بڑی زندگی دے دی ہے. باقی اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ مردہ نہیں تھے، اگر وہ مردہ نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے نکاح کیوں کیے ہیں بعد میں؟ ام سلمہ کا جب خامن فوت ہوا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیوں کر لی ہے؟ امہات المومنین میں سے. خامن کو مردہ ہی مانا ہوا ہے نا. زندہ بندے کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتی ہے؟ مانا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں کو جو دوسروں سے شادی کی نہیں ہے، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، نہیں. اس کی ریزن قرآن میں آئی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، چونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نکاح میں. ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا؟ سر سوگ کیا نا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خامن مر گیا، ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد.
تو سوگ جو ہے وہ فوت شدہ کا ہوتا ہے یا زندہ بندے کا؟ نام ذکر کرتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. دنیا سے تو فوت ہوئے ہیں نا. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں, انہوں نے آگے قرآن کی آیت پڑھی ہے انکا میت و انہم میتون, بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. پھر پڑھا وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول. اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں, شہید تو میں ترجمہ کر رہا ہوں, وہاں تھا موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے, کیا دین چھوڑ دو گے؟ اور پھر آپ نے فرمایا الا لوگوں آگاہ ہو جو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات, جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کا لفظ ہے. مات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وصال شریف یا موت شریف؟ مات عربی کا لفظ نہیں, وفات کا لفظ بھی نہیں. آپ سے سب کو موت آ گئی ہے. کسی سے ابھی نے نکاح جی آپ نے نبی علیہ السلام کو مردہ کہہ دیا, آپ گستاخ رسول ہو گئے, یا آپ نے کہہ دیا آپ سے ان کو موت آ گئی, آپ گستاخ رسول ہو گئے. اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت, تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو ابھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. مجھے پتہ ہے صحابہ میں کتنے لوگ نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرضی قصہ کہانی کیوں بنایا؟ ہم ان کو مثال دے دیں, کہتے ہیں جی یہ ساڑھے تو والی آیتاں لگاندے نے, وہ جڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں سی, وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے خود بنائی. یہ آیت تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے مر, اور محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ آج کوئی کرتا ہے. اتنا بڑا فیبریکیٹڈ جملہ بنایا حضرت ابوبکر صدیق نے اصل میں ان کے دماغ کھولنے کے لیے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بخاری والی حدیث پتہ تھی کہ دیکھنا میرے امتیوں میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اصل میں اس انسانیت نے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر انوالو ہو چکا ہے. اس انسانیت میں سب سے بڑا شرک نبی کے نام پہ ہی کھڑا ہوا ہے. عیسائیت کس کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کسی بت کے نام پہ. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو تو 2.25 ارب لوگ عبادت میں کلیم کر رہے ہیں نا, 1.5 ارب مسلمانوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اگر نبی علیہ السلام اتنی سخت تعلیمات نہ ارشاد فرما کے جاتے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح وفات کے بعد آپ کی اس بات کو مزید انڈورس کر دیا کہ جان لو اگر کوئی محمد کی عبادت بھی کرتا تھا نا تو جان لو کہ محمد کی عبادت نہیں, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. محمد تو ہمارے لیڈر ہیں, ہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی کر رہے ہیں. سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ کے نام کے اوپر تو بھڑکتے نہیں ہیں, اللہ کے نام کا تو مذاق اڑاتے ہیں اور باقی ناموں کے اوپر بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہنا کوئی گستاخی نہیں ہے. رہا یہ کہ نبی علیہ السلام کو ماننا, وہ میں نے کلپ دیکھا ہے شاہ جی, انڈیا کے لوگ گاف بول ہی نہیں سکتے. مانگنا اس نے بولنا تھا تو ماننا نکل گیا. دوسرا ماننا لفظ کو تو انہوں نے پکڑ لیا, وہ پورا جملہ کیا تھا؟ جملہ بتا رہا ہے کہ مانگنا بولا یا ماننا بولا ہے, جملہ خود بتا دے گا. وہ جملہ یوں ہے, انہوں نے کہا سادھو سنت لوگوں کو تو چھوڑ دو, آج کی ڈیٹ میں وہ بات ہو رہی تھی کیا قبروں سے جا کے مانگ سکتے ہیں؟ جو فوت شدگان ہیں ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں, سادھوؤں کو, بزرگوں کو. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم ان بزرگوں کو تو چھوڑو, آج کی ڈیٹ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگنا بھی حرام ہے. وہ کو بھی پریپوزیشن بھی غلط لگا دی, سے مانگنا کہنا چاہیے تھا, لیکن وہ جملہ بتا رہا ہے کہ پریپوزیشن اس قسم کی تو کئی یہ غلطیاں مطلب سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو جائے. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے, ہاں اس پہ ڈٹا رہنا غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ تیرے رب کو توبہ کرنے والے شخص پہ ویسا ہی پیار آتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو, اچانک وہ اونٹ غائب ہو جائے, پھر وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو دور دور تک تو ریگستان ہے, مجھے پانی اور روٹی نہیں ملے گی. اس کی آنکھ لگ جائے, اچانک کھلے, پھر اونٹ سامنے ہو اور وہ اتنا خوش ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, یہ وہ کہنا چاہے, لیکن زبان لڑکھڑا جائے اور الٹ الفاظ نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, یعنی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے, اس کی زبان لڑکھڑا جائے. اس شخص سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو ہم تو مائل بکرم ہے.
یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی زبان کے لڑکھڑانے کی، لیکن اس کی دلیل کے اوپر جو صوفیاء کے شطیحات ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں صوفیاء نے بھی جو بولے ہیں نا وہ سارے گستاخانہ جملے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولے ہوئے ہیں، صرف وہ صحابہ کے بارے میں بھی بولے، اللہ کے بارے میں بھی بولے، سب کے بارے میں بھی، اور بار بار بولے، اور کتابوں میں بھی بار بار چھاپے۔ ایک بار کسی کا نکل جانا اور ہے، مثلا میری زبان سے نکل گیا، جس طرح نکل گیا وہ دجال کی بجائے کافر نکل گیا، تو مجھے ایک بندے نے توجہ دلائی کہ آپ نے کافر کہنا تھا، میں کہوں میں نے ٹھیک ہے، میں ہن بھی کہاں گا، دوبارہ کہاں گا، حالانکہ یہاں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کا مطلب ہی ایک ہی ہے۔ لیکن ایک بندے سے زبان کی لغزش کی وجہ سے نکل گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آپ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں چلا، اچھا میں اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ یہ تو نہیں کہے گا میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کروں گا، ایسا تو نہیں کرے گا نا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اس نے ریٹن میں یہ جمع کروایا، سرکار لوکل تھانے میں اس نے ریٹن میں جمع کروایا کہ میں نے یہ بولنا تھا، یہ نکل گیا، لیکن یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں خود چھاپ رہے ہیں، ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہیں، ان کی پرنٹنگ بند نہیں کر رہے، اپنی منجی سارے ڈنڈا کو نہیں وہ پھیردا، چوتھے ملے بڑے ہوئے ہیں، چیلنجنگ کر دینے ہو، ساڑھے نل چار کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں کہتا ہوں آپ چیلنج کریں اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کو چھاپنے والوں کو جن میں گستاخانہ عبارتیں، آپ دوسرے محلے میں بیٹھے ہیں ان کو چیلنج نہ کریں، غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یہ مانگنے کا لفظ تھا وہ ماننا نہیں، اس نے بولا تھا مانگنا کہا۔ تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا۔ اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا، آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی، انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ، اے بخاری شریف، یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے، صرف میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے، میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قحط پڑ گیا، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہلے ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے، اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، آج اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں، حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ فسقنا، پس ہم پہ بارش نازل فرما۔ قال، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیسقون، تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے۔ یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے، ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے، حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا،
اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے, قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, اس پیالے میں رکھ دیں, امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے, ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عام سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں, اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے, وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے, ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کوئی یا رسول اللہ, میں نے تو یاد ہوگا آپ کو, میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے, آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں, آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا, سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں. بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے, کسی بھی مرے ہوئے بندے سے, چاہے وہ کوئی نبی ہو, فرشتہ ہو, فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں, کوئی جن ہو, کوئی بزرگ ہو, اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا. میں اجازت دو. اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے. جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہیں اس پہ, ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے, کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں. اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن آپ والا وسیلہ نہیں, حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے. آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں, ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے, ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا, حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے, حضرت ابوبکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا. 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا. اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا, قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا, یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں, نبی علیہ السلام ایک آواز دیتے, کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتا. ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی. بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں. اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا, بلکہ اس کے الٹ ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا.